السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ ناظرین حضرات؟ میں قاری حفیظ الرحمان آج آخرت کا عذاب و ثواب کا تذکرہ کروں گا۔ کل میں نے جنت اور دوزخ کے بارے میں تذکرہ کیا تھا۔ اس کے مشکل الفاظ کو پہلے سماعت کریں، اس کو یاد کر لیں۔ متناسب، موافق، افرادی مزاج، گرم اور خشک مزاج، افعال حسنہ، نیک کام، بالطبع قدرتی طور پر، خلوص قلب، دل کی صفائی، مکروہ، کراہت کیا گیا، ناپسندیدہ، بلغمی مزاج، سرد اور تر طبیعت، خشکن، خشک کرنے والا، متشکل ہونا، شکل اختیار کرنا، عنصری جسم، آگ، پانی، مٹی، ہوا سے بنا ہوا جسم۔ کھانے کے بعد شیرینی کا اثر باقی رہتا، جس طرح نمک کھانے کے بعد زبان پر نمکینی کا اثر رہتا ہے، اسی طرح میٹھا کھانے کے بعد شیرینی کا اثر بھی باقی رہتا ہے۔ اسی طرح انسانی اعمال کا اثر اس کی روح پر ہوتا ہے۔ ہر نیک اور بد کام کرنے والے کے بعد اس کا رنگ انسان کی روح پر جمتا رہتا ہے، اور وہی رنگ عالم مثال میں اپنے متناسب کوئی نہ کوئی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور وہ اشکال اس دنیا کے اشکال کے مشابہ ہوں گی۔ نیکیوں کا نیک اور خوشگوار، اور بدیوں کا مکروہ اور ڈراؤنی شکل ہوں گی۔ غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے دنیا کے اعمال مختلف شکلوں میں تبدیل ہو کر عالم مثال میں انسان کی روح کے سامنے آتے ہیں۔ نیک عمل حور و قصور کی نیک شکلوں میں، اور برے عمل سانپ، بچھو، توق، زنجیر وغیرہ بری شکلوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ جس طرح انسان دنیا میں مختلف خواب دیکھتا ہے، اور اس کے خواب عموماً اس کے مزاج کے موافق ہوتے ہیں۔ سفرادی مزاج کا آدمی گرمی اور آگ یا گرم اور خشک چیزیں خواب میں دیکھتا ہے، اور بلغمی مزاج کے آدمی کو پانی اور سرد ہوا وغیرہ چیزیں نظر آتی ہیں، اور درندہ سیرت آدمی درندہ جانور دیکھتا ہے، اور ان چیزوں کی فطری خاصیت کے مطابق ان سے فرات اور خوف بھی ہوتا ہے۔ جب تک بیداری نہیں ہوتی اس کی اصلیت نہیں کھلتی، اور جب بیداری ہو جاتی ہے تو وہ محض ایک خیال ہی معلوم ہوتا ہے، اور اس کا ڈر دل سے اتر جاتا ہے۔ اسی طرح عالم مثال بھی ایک خواب کی مانند ہے، فرق صرف یہ ہے کہ اس میں قیامت تک بیداری نہ ہوگی۔ اس عالم میں بھی انسان کے اعمال کی بری اور بھلی شکلیں اس کی روح کے سامنے آتی رہیں گی، اور اپنے حالات کے مطابق اسے ڈراتی اور خوش کرتی رہیں گی۔ اس کی مثال یوں ہے کہ ایک شخص فرض کرو تمہارے سامنے سویا پڑا ہے، اور وہ اٹھ کر بیان کرتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میری جگہ بہت تنگ ہوتی جاتی ہے، کوئی چیز مجھے چاروں طرف سے دبا رہی ہے، شیر اور چیتے وغیرہ خوفناک درندے مجھے کاٹنے کو دوڑتے ہیں، تو یہ سب کچھ ممکن ہے، حالانکہ اس کا جسم تمہارے سامنے پڑا ہے، اس پر ظاہراً طور پر تم نے کوئی اثر ہوتے نہ دیکھا، مگر پھر بھی اس کا کہنا تم سچ ضرور مان لو گے۔ اس وقت روح حالانکہ جس سے متعلق ہوتی ہے، صرف اس کی توجہ ہی ادھر ادھر ہوتی ہے، اور اس پر جو حالات گزرتے ہیں جب ان کو سچ مان لیتے ہو تو روح کے جسم سے علیحدہ ہو کر اس پر جو حالات گزریں گے ان کا کیوں کر انکار کر سکتے؟ جس طرح خواب میں تنگ اور وسیع مکان کا ہونا ممکن ہے، اسی طرح قبر کی کشادگی اور تنگی بھی مان لینے کے قابل ہے، مگر قبر سے مراد
اس گڑھے کا تنگ اور وسیع ہونا جس میں مردے کو دفن کیا جاتا ہے، بلکہ خواب کی طرح اس عالم میں بھی روح کو تنگی اور کشادگی ہوتی ہے۔ اسے فرد اور خوف دلانے والی اشکال نظر آتی ہیں، اور وہی اس کی اصلی قبر ہے جسے سجین و علیین کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ وہاں جسم کے اعتبار سے عرف عام میں اس گڑھے کو بھی قبر کہہ دیتے ہیں، خواہ کوئی پانی میں غرق ہو کر بہہ جائے یا آگ میں جل کر فنا ہو جائے یا کسی کو کوئی جانور کھا جائے تو قبر کا عذاب انہیں بھی ہوتا ہے۔ منکر اور نکیر ان سے بھی سوالات کرتے ہیں۔ یہ سب باتیں روحی سے پیش آتی ہیں۔ روح جہاں رہتی ہے وہی اس کی قبر ہے، اور شروع میں اور شرع میں اسی کو قبر کہتے ہیں۔ کہیں لکھا ہے قبر میں عذاب و ثواب ہوگا، اور کہیں سجین و علیین کا ذکر آیا، مگر ان دونوں میں کوئی فرق نہیں، کیونکہ وہاں قبر سے مراد بھی وہ گڑھا نہیں ہے بلکہ عالم مثال ہی ہے، اور اس عالم میں سجین و علیین میں عذاب و ثواب کا ہونا عین قبر میں عذاب و ثواب ہونا ہے، چونکہ اصل انسان روحی ہے۔ عذاب و ثواب بھی اسی کو ہوتا ہے جسے روح نظر نہیں آتی، ویسے ہی اس کے عذاب و ثواب بھی نظر نہیں آتے۔ جیسا وہ انسان ہے ویسے ہی اس کے کپڑے ہیں، ویسے ہی اس کا فرش ہے، ایسے ہی اس پر گزر پڑتے ہیں۔ اسی قسم کے سانپ اور بچھو اسے کاٹتے ہیں۔ جس طرح روح مادی چیز نہیں ہے جو نظر آئے، اسی طرح اس کے عذاب و ثواب بھی کوئی مادی چیز نہیں ہے جو ہمیں نظر آ سکے۔ اسی طرح جنت اور دوزخ میں بھی اس کے اعمال بھی مختلف شکلوں میں متشکل ہو کر اس کے عذاب و ثواب کا آلہ بن جاتے ہیں۔ اچھے اعمال حور و قصور کی شکل میں، اور برے اعمال سانپ بچھو طوق اور زنجیر کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، ہفتے دوزخ چیست اعمال بدت، ہشت جنت چیست اعمال خوشت۔ بس آخرت کی جزا و سزا کی یہی دو صورتیں ہیں۔ اول یہ کہ نیک لوگوں کی روح جب جسم سے الگ ہوتی ہے تو اس کی روح کو اس کی افعال حسنہ خوش کن اشکال میں دکھائی دینے لگتے ہیں۔ ملائکہ اور دیگر پاک ارواح سے اس کی ملاقات ہوتی ہے، وہ جنت کی ہوا اور خوشبو سنتی ہے، اور اس مقام غیر محسوس کا نام جہاں وہ رہتی ہے علیین ہے۔ اور دوسرے لوگ جو بد ہیں ان کے برے اعمال سانپ اور بچھو وغیرہ مکروہ شکلوں میں نظر آئیں گے اور اسے ڈراتے رہیں گے، اور جس غیر محسوس تنگ و تاریک طبقے میں اسے محبوس یعنی قید کیا جائے گا اس کا نام سجین ہے۔ جو لوگ بالطبع نیک ہوتے ہیں ان کی روحیں ہر قسم کی کساوت سے پاک ہوتی ہیں، وہ ملائکہ سے جا ملیں گے اور ان جیسے کام کریں گے، بلکہ ان کو اپنی فطرت کے مطابق کھانے اور دیگر لذات کی خواہش بھی ہوگی۔ اور انہی لوگوں کے لیے قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل ہوئے ہیں ان کو مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ اپنے خدا تعالیٰ کے نزدیک زندہ ہیں۔ اور جن لوگوں کی روحیں زیادہ ناپاک ہوں گی وہ شیاطین سے جا ملیں گی۔ جب تمام عالم حس فنا ہو کر کثافت کی جگہ لطافت اور نور ہی باقی رہ جائے گا تو اس وقت عالم مثال کی تمام متشکل چیزیں سب کو نظر آئیں گی اور ہر شخص کے ہمراہ ہوں گی۔ سب کو نام اعمال دیا جائے گا۔ شریعت وہاں پل صراط کی شکل میں ہوگی، جو یہاں اس پر چلا وہاں بھی چل سکے گا۔ اعمال حسنہ پل صراط کی سواری ہوں گے۔ خلوص قلب راستے کا اجالا اور نور ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت حوض کوثر کی شکل میں ہوگی، جو اس سے یہاں سیراب ہوا وہاں بھی سیراب ہوگا۔ شریعت پر قائم رہنا ترازو کی شکل میں ہوگا۔ قہر الہی اور اعمال بد دوزخ کی شکل میں، اور رحمت الہی جنت کی شکل میں ہوگی۔ وہاں عنصری جسم کوئی نہ ہوگا، بلکہ ہر شخص کی خواہشات کے مطابق ویسی ہی چیزیں اور شکلیں بن کر ان کے سامنے آئیں گی اور اسے راحت و خوف دلائیں گی۔ اب میں سورہ آل عمران کا
16واں رکوع پڑھنے جا رہا ہوں، سماعت فرمائیں ترجمے کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین، بل اللہ مولاکم وهو خیر الناصرین۔ سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين۔ ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين، إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا ولا ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون۔ ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة وعسى يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور۔ إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ مومنو، اگر تم کافروں کا کہا مان لو گے تو وہ تم کو الٹے پاؤں پھیر کر مرتد کر دیں گے، پھر تم بڑے خسارے میں پڑ جاؤ گے، اور یہ تمہارے مددگار نہیں بلکہ خدا تعالی مددگار ہے اور وہ سب سے بہتر مددگار ہے۔ ہم ان قریب کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب بٹھا دیں گے، کیونکہ یہ خدا کے ساتھ شرک کرتے ہیں جس کی ان سے کوئی بھی دلیل نازل نہیں کی، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ ظالموں کا بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور خدا نے اپنا وعدہ سچا کر دیا، یعنی اس وقت جب کہ تم کافروں کو اس کے حکم سے قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ جو تم چاہتے تھے خدا نے تم کو دکھا دیا، اس کے بعد تم نے ہمت ہار دی اور حکم پیغمبر میں جھگڑا کرنے لگے اور اس کی نافرمانی کی۔ بعض تو تم میں سے دنیا کے خواستگار تھے اور بعض آخرت کے طالب۔ اس وقت خدا نے تم کو ان کے مقابلے سے پھیر کر بھگا دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، اور اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا، اور خدا مومنوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے جب تم لوگ دور بھاگے جاتے تھے اور کسی کو پیچھے پھیر کر نہیں دیکھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو تمہارے پیچھے کھڑے بلا رہے تھے، تو خدا نے تم کو غم پر غم پہنچایا تاکہ جو چیز تمہارے ساتھ
تمہارے ہاتھ سے جاتی رہی یا جو مصیبت تم پر واقع ہوئی ہے اس سے تم اندوناک نہ ہو، خدا تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ پھر خدا نے غم و رنج کے بعد تم پر تسلی نازل فرمائی، یعنی نیند، کہ تم میں سے ایک جماعت پر طاری ہو گئی، اور کچھ لوگ جن کو جان کے لالے پڑ رہے تھے خدا کے بارے میں ناحق ایام کفر کے سے گمان کرتے تھے اور کہتے تھے بھلا ہمارے اختیار کی کچھ بات ہے؟ تم کہہ دو کہ بے شک سب باتیں خدا ہی کے اختیار میں ہیں۔ یہ لوگ بہت سی باتیں دلوں میں مخفی رکھتے ہیں جو تم پر ظاہر نہیں کرتے تھے، کہتے تھے کہ ہمارے بس کی بات ہوتی تو ہم یہاں قتل ہی نہ کیے جاتے۔ کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن کی تقدیر میں مارا جانا لکھا تھا وہ اپنی قتل گاہوں کی طرف ضرور نکل آتے۔ اس سے غرض یہ تھی کہ خدا تمہارے سینوں کی باتوں کو آزمائے اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے ان کو خالص و صاف کر دے۔ خدا دلوں کی باتوں سے خوب واقف ہے۔ جو لوگ تم میں سے احد کے دن جبکہ مومن اور کافروں کی دو جماعتیں ایک دوسرے سے گتھ گئی تھیں، جنگ سے بھاگ گئے، تو ان میں ان کے بعض افعال کے سبب شیطان نے ان کو پھسلا دیا، مگر خدا نے ان کا قصور معاف کر دیا۔ بے شک خدا بخشنے والا اور بردبار ہے۔ وآخر دعوانا